بند کر دیں تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی کیا قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دریاؤں اور سمندروں کے پانی کو بند کر دیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ہمیں نعمت دی ہے پانی کی، اس کی کیا قدر ہے، اس کی کیا قیمت ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی کو جو ہے نازل کیا ہے، تمہارے لیے کیا ہے۔ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے زمین کو، آسمان کو، چاند، سورج، ستاروں کو انسانوں کے لیے جو ہے متعین کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا بھر کے انسانوں تمہیں صرف اور صرف آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں دنیا کی ساری چیزیں تمہارے تابع کر دی ہیں۔ آپ سورہ ابراہیم اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دنیا کی 10 بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان 10 بڑی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے سخر لکم سخر لکم سخر لکم، تمہارے لیے یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کی تمام چیزیں انسان کے تابع بنا دی ہیں۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا کے انسانوں ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے۔ یہ عید کا پیغام، یہ جمعہ کے اندر جمع ہونے کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر تمہیں جمع کیا جاتا ہے، ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اسی طرح ایک محشر کا دن بھی ہوگا، وہاں سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، سارے کے سارے جو ہے ایک ہی میدان کے اندر ہوں گے۔ اس کا ایک منظر اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا کہ عید کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید کو کھلی جگہ کے اندر، میدان کے اندر پڑھا جائے، تاکہ انسانوں کو یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کے سامنے بھی کس طرح ہمیں حاضر ہونا ہے۔ ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں سارے اعمال جو ہے ہمارے سامنے ہوں گے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو نیک کام کرنے والا ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اچھائیاں کرنے والا ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو برائیاں کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہے، اللہ کی حکم عدولیاں کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں طبقے قیامت کے اندر میں جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ آخرت میں، وہ اللہ کے دربار میں بڑے عیش میں ہوگا، بڑے آرام میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا جو ہے اللہ کے دربار میں جھک گیا، اللہ کے دربار میں ہلکا پڑ گیا، اللہ فرماتے ہیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، اس کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، نار حامیہ، اس کے لیے جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 طبقے ایسے ہیں کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ایک اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، اے انسانوں آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکومت ہے، کس کے سامنے تمہیں پیش کیا ہے۔ پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی آج حکومت ہے، ایک اللہ کے سامنے آج تم کو پیش کیا جائے گا جس کا قہر ساری کائنات پر ٹوٹنے والا ہے، بچے گا وہی۔ فَأَمَّا مَنْ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگوں کے اوپر اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سنا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ پیغام سنا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے بار بار اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور انسانوں تمہارے پاس اس چھا جانے والی خبر کا، اس چھا جانے والی چیز کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ اس دن بہت سارے چہرے جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اس دن جو ہے
بہت سارے چہرے اس طرح ہوں گے کہ ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہوں گے نارن حامیہ، یہ لوگ جہنم کے اندر جلنے والے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو ایک کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جس بندے نے ایمان لے آیا، جو بندہ ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے نیک اعمال کیے، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کیے، اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جو ہے اللہ نے بہترین باغات تیار کر رکھے ہیں، اور ان باغات کے اندر تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ جو بندہ اس دن اس جنت کے اندر اس جنت کا مستحق بن گیا، جو بندہ اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا، وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں کامران ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے یہ بہترین موقع دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ انسانوں، اے دنیا بھر کے انسانوں سنو، ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، وَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، یہ ہمارا تہوار ہے۔ اس تہوار کے اندر کیا کرنا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو ہے ایک شوال کا دن ہوتا ہے، پہلی شوال کی جب تاریخ ہوتی ہے فَاسْعَوْا إِلَى الصَّلَاةِ الْعِيدِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے گھروں سے نکل آؤ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہو کر جو ہے 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھو، اور فرمایا کہ وَكَبِّرُوا فِي الطَّرِيقِ سِرًّا، اور عید الفطر کے جو دن آپ گھروں سے نکلیں تو اس وقت جو ہے آہستہ 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 یہ تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیم ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ بڑائی صرف اور صرف اللہ کی ہے، بڑی ذات صرف اللہ کی ہے، سارے کے سارے ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے جو ہے ہم محتاج ہیں، ہر کام میں محتاج ہیں۔ اس لیے اس اللہ کو اپنا مالک مانے، اس اللہ کو اپنا خالق مانے، اس اللہ کو اپنا رازق مانے، اس اللہ کو حاجت روا مانے، اس اللہ کو مشکل کشا مانے، اس اللہ ہی سے اپنی جو ہے دعائیں مانگیں، اس اللہ ہی کے سامنے اپنی التجائیں رکھیں، اپنی درخواستیں رکھیں، اور اپنے آپ کے لیے جنت کو مانگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر ایک چیز کا کثرت سے سوال کیا کرو، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، جنت کا اللہ سے سوال کرو اور جہنم سے اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ جہنم سے بچا لیجئے۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اللہ نے ایک اعلان کروایا تھا، وہ اعلان یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا پیارے آقا اپنی امت سے بتا دیجئے کہ یہ دعا مانگا کریں، یہ دعا اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کیا کریں کہ فرمایا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم ہمارے لیے جو ہے جہنم کی عذاب کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، جب جس کو پکڑے گا اس کے دلوں تک جو ہے وہ آگ اثر کرتی چلی جائے گی۔ اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ شکر بجا لائیں، اس آگ سے بچنے کے لیے، اس آخرت کی بربادی سے بچنے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیں۔ یہ بڑی بات ہے،
اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، انسانوں پورا مہینہ تمہارے اوپر روزہ رکھ جو ہے اللہ نے عائد کیا، یہ تم نے پورا مہینہ اللہ کے حکم سے نہ کھایا نہ پیا نہ جو ہے دوسرے فحش جو ہے باتیں کی، اور ہر چیز سے آپ اللہ کے حکم سے رک گئے۔ آج اللہ کا حکم ہے کہ شرع عام کھائیں، شرع عام پئیں، اور جن باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں سے اس سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں منع کیا تھا، آج وہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کے ماننے کی وجہ سے اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ عید کے دن بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ یہ دن وہ ہے کہ جس دن اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اس لیے دل کھول کر جو ہے ہم اور آپ مہمان نوازیاں بھی کریں، اور اپنے ارد گرد کے جو غریب یتیم لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، ان کی بھی عید جو ہے تاکہ بہتر سے بہتر بن جائے۔ دو باتیں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ چونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت سارے حضرات ابھی پہنچ نہیں پائے ہیں، ان سے گزارش ہے جلد از جلد آنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے نماز اپنے وقت پر ادا کی جا سکے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دو تین باتوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے ہمیں۔ نمبر ایک کہ عید کے مقام پر، عید کے موقع پر اپنے مرحومین کو خاص طور پر یاد رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ عید کے دن آپ قبرستان جائیں، اپنے جو مرحومین ہیں، کسی کا والد گیا، کسی کا دادا گیا، کسی کی والدہ گئی، جو ہے کسی کا بھائی گیا، کسی کا بیٹا گیا، کم از کم ان کی قبروں پر جا کر ایک تو ان کی قبروں کی زیارت کریں تاکہ اپنا مرنا یاد آ جائے کہ سب نے مرنا ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے سال یہاں کتنے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ عید الفطر میں موجود تھے، آج وہ یہاں نہیں رہے، اور ہم میں سے آئندہ سال کتنے لوگ ہوں گے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کس کا کب بلاوا آ جائے، کس کو کب اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے اور دنیا سے رخصتی جو ہے وہ اختیار کرنی پڑے، اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ اس لیے قبرستان میں جا کر ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنا یہ سنت عمل بھی ہے، اور اس سے اپنی موت یاد آتی ہے، اور موت کو یاد کرنا بھی چاہیے تاکہ انسان کا دل نرم ہو جائے۔ اس لیے کہ انسان کے دل کی جو شقاوت ہے یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس دل کی شقاوت سے جو ہے پناہ دے۔ دل کی شقاوت کتنی بری ہے، قرآن پاک میں اس کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کو اللہ بیان کرے، اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ انسانوں کے دلوں کی باتیں بھی اللہ خوب جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ ان کافروں کا، مشرکوں کا، اللہ سے دور ہونے والوں کے دلوں کے اندر شقاوت اتنی ہے، سختی اتنی ہے کہ حجارہ، اللہ نے پتھر سے مثال دی، جس طرح پتھر ہوتا ہے اس طرح کبھی کبھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا نہیں، پتھر بھی نہیں، پتھر میں پھر نرمی ہوتی ہے۔ فرمایا ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، کہ پتھروں میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدے کی باتیں ہیں کہ پتھر بھی پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اس کا مطلب پتھر کے اندر اتنی سختی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض ایسے ہیں کہ پھٹتے ہیں تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہیں پتھر کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے لڑک پڑتے ہیں، یعنی بہہ پڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان کے دلوں کی جو سخاوت ہے،
انسان کے دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کی سختی بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے دلوں کی نرمی کا سوال کریں، کہ تاکہ اللہ ہم سب کے دلوں کو نرم کر دے۔ تو دل نرم ہونا یہ انسان کے لیے خیر کی بات ہے، دل کا سخت ہونا یہ انسان کی بدبختی اور بد نصیبی کی دلیل ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہمارا سر ہر وقت نگوں رہے، ہر وقت ہمارا سر جو ہے جھکا ہوا رہے، اس لیے کہ جب تک ہمارا سر اللہ کے احکام پر جھکا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نعمتیں ہیں، النعمت یصل الی الشکر، کہ نعمت جو ہے یہ ملی ہوئی ہوتی ہے شکر کے ساتھ، الشکر یصل الی رحمت اللہ، اور شکر یہ ملا ہوا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ تو جس بندے کو شکر کی توفیق مل گئی، گویا کہ اس نے اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اضافہ ملتا رہے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک نماز ادا کی، ایک نماز ادا کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک نماز کی توفیق عنایت فرمائی۔ تو اس شکر پر ایک دوسری نماز کی توفیق ملتی ہے، اور بہت سارے فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی پہلی نماز اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اضافہ ہے اللہ کی نعمت میں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے اضافہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اگر نعمت کا کفران کرو گے، فرمایا کہ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نعمت کو جو ہے اللہ کی نعمت کا کفران کرو گے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ کبھی کبھی نعمت کے ہوتے ہوئے بھی وہ نعمت اللہ کا عذاب بن جاتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔